بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، قربانی واجب ہے اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے باقاعدگی سے، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ سنت سے مراد طریقہ ہے ابراہیم خلیل اللہ کا، جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا تو اس کے بعد جو ہے جبریل امین جنت سے دمبا لے کر کے آتے ہیں اور اس کے حلق پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ چھری چلاتے ہیں، اور پھر باقاعدگی سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ تو قربانی واجب ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ایک تو عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، عمل صالح ہے، قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ عبادت کا معنی یہی ہے، تقرب الی اللہ کا۔ تو جو عمل صالح ہے، یعنی جو عمل بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو ریاکاری نہ ہو، ریاکاری سے پاک ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مال خرچ کر رہے ہیں، جیسے یہ قربانی ہے، مال خرچ ہوگا، پیسے خرچ ہوں گے، لاکھ روپے یا ہزار روپے جو ہے وہ خرچ ہوں گے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مال طیب ہو، مال حلال ہو۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں، یہ چند دن پہلے کا واقعہ ہے، ایک شخص نے کہا کہ میری بیوی کی خواہش ہے کہ اونٹ جو ہے میں ذبح کروں، تو لہٰذا آپ لوگوں نے جو مجھے رشوت دینی ہے فلاں کام کے لیے تو اونٹ ہی دینا ہے۔ واضح ہے، پکڑا گیا، گرفتار ہوا۔ تو گویا کہ وہ شخص جو ہے، بیوی کی خواہش بھی ہے، بیوی بھی چاہتی ہے قربانی ہو، اونٹ ہو، اور شوہر بھی چاہ رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے پاس جو مال حلال ہے اس کے ذریعے سے میں قربانی کروں، بلکہ وہ رشوت کا مال، حرام مال، خود بھی رشوت لے رہا ہے اور دوسرے کو بھی رشوت دینے پر مجبور کر رہا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ رشوت دینے والا، لینے والا، فرمایا دونوں جو ہے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو وہ تو سمجھ رہا ہوگا کہ شاید میں قربانی کر کے یہ قربانی جو ہے میرے لیے پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ بنے گی، جبکہ یہ قربانی جو ہے اس پل صراط کے اوپر جو موجود، یہ دوزخ کے اوپر جو پل صراط ہے، وہاں سے دوزخ کے اندر جانے کا یہ ذریعہ بن رہی ہے تمہارے لیے، بخشش کا ذریعہ نہیں بلکہ عذاب کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے بہن بھائیوں کی جائیداد کھا چکے ہوتے ہیں، خاص کر کے ترکہ ہے، بھائی جو ہے وہ بہن کو حصہ ہی نہیں دیتا، اور پھر قربانیاں بھی کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، اور غربا کی مدد بھی کر رہا ہے۔ تو اس طرح کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہوتی۔ میرے ایک ملنے والے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ میں نے کسی سے اتنے پیسے، لاکھ روپے جو ہے وہ لینے ہیں، اب جب میں ان سے مانگتا ہوں تو وہ قسم اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ وہ قربانی کا مہنگا جانور خرید کر کے ہیں۔ یعنی ہماری ایک سوچ دیکھیں، اور یہ سوچ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم دین سے دور ہیں، ہمیں پتہ نہیں حلال و حرام کی، پتہ ہی نہیں۔ ہم صرف دیکھتے ہیں کہ اگر ہم قربانی نہیں کریں گے، جانور ذبح نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے تو قربانی نہیں کی، یار یہ کیا ہو گیا اسے۔ یعنی لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، لوگوں کے اپنی عزت بنانے کے لیے جو ہے کوئی پھر امتیاز نہیں ہے حلال و حرام کا۔ تو اس شخص کا قرض دینے کی بجائے، اس کا حق دینے کی بجائے قسمیں بھی اٹھا رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جبکہ قربانی کر رہا ہے۔ تو ایسی قربانی جو ہے اس کے لیے وبال بنے گی، یہاں تک کہ وہ مال جو حرام طریقے سے حاصل ہوا، ناجائز طریقے سے، چاہے وہ رشوت کے ذریعے سے ہے، غصب کے ذریعے سے ہے، چوری کے ذریعے سے ہے، کسی کا مال چھین کر کے لیا گیا ہے، بہن کو ترکے سے معروم کر کے لیا گیا ہے، اگر وہ قربانی کر رہا ہے اور اس میں اس کی نیت ثواب کی ہے، اور عام طور پر تو یہی ہوتا ہے، ثواب کی نیت سے لوگ قربانی کرتے ہیں،
تو مال حرام ہے، مال خبیث ہے، ثواب کی نیت کر رہا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ ایسے شخص جو ہے اسلام سے نکل جائے گا۔ اگر کلمہ گو ہے، مسلمان ہے تو مسلمان ہی رہے گا، شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی بھی نکاح سے نکل جائے گی، پھر رشتہ جو ہے یہ حلال والا رشتہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر وہ حرام سمجھتا ہے بھی یہ مال تو حرام ہے، مال حرام ہے، اور ویسی جو ہے میں قربانی کر رہا ہوں، عبادت کے لیے نہیں کر رہا، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر جو ہے وہ مسلمان بھی رہتا ہے اور نکاح بھی ختم نہیں ہوتا، اگرچہ گناہ گار پھر بھی ہے۔ گناہ گار تو خیر ہے، کیونکہ کسی کا مال جو ہے ناجائز طریقے سے لیا ہے، کسی کا حق مار کر کے جو اس نے مال لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہ سے تو نہیں بچ سکے، گناہ گار تو پکا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، کیونکہ علماء نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ اسلام کے اندر جو چیزیں حرام ہیں اگر کچھ شخص اسے حلال سمجھ کر کے کرتا ہے، یعنی شراب نوشی کر رہا ہے، حرام ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، تو ایسے شخص جو ہے اسلام سے بھی نکلتا ہے، شادی شدہ ہے تو نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر اسے حرام سمجھتا ہے تو پھر گناہ گار ہے، اسلام سے نہیں نکلے گا۔ اسی طرح جو ہے جو چیز حلال ہے اسے جائز سمجھ لیتا ہے، یہ حرام سمجھ لیتا ہے، تو پھر بھی تو بتانا یہ ہے کہ کم از کم مسلمان ہونے کے ناطے سے اس چیز کا پتہ بھی ہو، اور ویسے لوگوں کو خیر پتہ تو ہوتا ہے، علماء بیان بھی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ مسلمان ملک ہے، اسلام کے نام پر یہ بڑھنے والا ملک ہے، تو علماء باقاعدگی سے جو ہے جمعے پڑھاتے ہیں، واعظ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ جو مال ہے یہ حرام کا ہے، میرے اوپر قربانی نہیں ہے۔ اگر میرے پاس یہ جو پیسے ہیں جس کی وجہ سے میں جانور خرید کر رہا ہوں، جس کا میں نے قرض دینا ہے، جس کا حق دینا ہے، میں اس کا حق دے دوں، کیونکہ ہمارے ہاں تو بسا اوقات پتہ ہی نہیں چلتا، موت آ جاتی ہے اور حقداروں کو حق بھی نہیں دیا جا رہا ہوتا، جیسے کہ ایک واقعہ آج کل چل رہا ہے کہ ایک معذور شخص ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، مرنے والے کوئی حاجی صاحب ہیں، وہ ان کا جو ہے کہ 50 لاکھ سے زائد جو ہے وہ کھا چکے ہیں، اب ان کی اولاد دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اب وہ وہاں قبر پر روزانہ پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پیسے دو بھی، ہمارے پیسے دو، یعنی میاں بیوی بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، فریاد کر رہے ہیں، تو وہ مال کھا کر کے تو چلا گیا، حرام مال، یعنی کسی کا مال جو ہے، معصور آدمی ہے، معصور نہ بھی ہو، آخر اس کا مال ہے، محنت کا مال ہے، 50 لاکھ 55 لاکھ ایک بہت بڑی رقم ہے، اب وہ نہ کہ اس نے وصیت چھوڑی ہوگی، نہ پہلے اس نے کوشش کی ہوگی، وہ مانگتے بھی رہے لیکن اس نے نہیں دیا، موت آ گئی، مر گیا، اب اولاد تو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ویسے تو طریقہ یہی ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ دیں، لیکن باپ نے اگر وہ دے دیتا تو اب اس عذاب سے بچ جاتا، اس کی بھی تو اپنی نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی۔ تو اس انداز سے ہمارے ہاں ایک تو وصیت بھی نہیں ہم کر پاتے کہ بھی میں کسی وقت بھی میری موت آ سکتی ہے، تو فلاں کو میں نے اتنے پیسے دینے ہیں، 2 لاکھ ہے، 1 لاکھ ہے، 50,000 ہے، 3 لاکھ ہے، تو اسے دے دینا۔ وصیت تو ہمارے ہاں تصور ہی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ وصیت یہی ہوتی ہے کہ فلاں بیٹے کو اتنا دے دینا، فلاں بیٹی کو اتنا دے دینا، فلاں کو یہ دے دینا، یا پھر تنظیموں کی وصیت ہوتی ہے کہ اب میرا بیٹا جو ہے میرے مرنے کے بعد جو ہے یہ امیر بنے گا، یہ سربراہ بنے گا، یعنی اس طرح کی فرضی وصیتیں تو ہوتی ہیں جو شریعت مطہرہ نے لازم کی ہیں، یعنی جو کسی کا حق ہے وہ تو معاف نہیں ہو سکتا۔ تو اس انداز سے بھی لوگ جو ہے وہ قربانی کر رہے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے، سوچنا چاہیے نہ کریں قربانی، لوگوں کو ضرور دکھلانا ہے، پہلے جو ہے حقداروں کا حق دیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، اس سے بھی معافی مانگیں، اس کا حق بھی دیں، معافی بھی مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے آپ کا باطن پاک ہو جائے گا، تزکیہ باطن ہو جائے گا، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے، آپ کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، ورنہ اس طریقے سے چلتے رہیں گے تو خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوگا، وہی گناہوں کا ڈھیر ہوگا، حقدار کئی لے کر کے پھر رہے ہوں گے، اور قیامت کے دن لوگ جو ہے اپنا حق لینے کے لیے آئیں گے، اس وقت جو ہے یہ پیسے نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، پلاٹ نہیں ہوں گے، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، اگر کوئی نیکیاں ہیں تو حقداروں کو نیکی دی جائے گی، آخرت پر یقین رکھیں، آخرت کا تصور ہر وقت کریں گے، تب جو ہے آپ صحیح طریقے سے دن گزار سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔